حکومت بے لگام اور آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے اور معاشرے میں تقسیم کا بیج بونے والوں کے خاتمے کے لیے سخت قوانین بنائے اور ان پر عمل درآمد کرائے۔ تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش برداشت نہیں کی جائے گی۔ آرمی چیف کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ۔ سیاسی اور مالی فوائد کی خاطر جعلی خبریں پھیلانے والوں کو کٹہرے میں لانا لازمی قرار۔ پاک فوج کی قانونی تعیناتی کے خلاف بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار۔ مربوط پروپیگنڈا بعض سیاسی عناصر کے مذموم عزائم کے تسلسل کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مقصد عوام، مسلح افواج اور اداروں کے درمیان دراڑ پیدا کرنا ہے۔ بیرونی عناصر کی مدد سے مذموم کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی، شرکا کا عزم۔ ISPR کے مطابق فورم نے فتنہ الخارج کی جانب سے پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے استعمال پر تشویش کا اظہار کیا۔ خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ BLA مجید بریگیڈ سمیت بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن پر خصوصی توجہ۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، غزہ میں جاری مظالم کی مذمت کی۔ آرمی چیف نے پاکستان کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کی اہمیت پر زور دیا۔ نومئی GHU حملہ کیس میں بانی PTI سمیت 100 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور پنجاب کے سابق وزیر قانون راجہ بشارت سمیت 4 رہنما سماعت کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کر لیے گئے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں بانی PTI سمیت تمام ملزموں نے صحت جرم سے انکار کیا۔ مراد سعید، شہباز گل، زلفی بخاری اور حماد اظہر سمیت 23 ملزم اس مقدمے میں اشتہاری ہیں۔ وکیل فیصل چودھری نے کہا، ٹرائل کے لیے عدالت بلا کر حراست میں لینا غیر قانونی ہے۔ اسد قیصر نے بتایا، PTI رہنماؤں کو اڈیالہ چوکی میں زیر حراست رکھا گیا ہے۔ پارٹی رہنما پشاور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت پر ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں درخواست دائر۔ جج نے زیر حراست PTI رہنماؤں کو عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ کا شکر ہے 9 مئی کا آخر کار کیسز اگر فرد جرم سب پہ لگا دیں تو بہت اچھا ہوگا، تاکہ یہ کیس چلائیں اور یہاں پہ لا کر اس کے ثبوت پیش کریں۔ شکر ہے 9 مئی مقدمات کی سماعت شروع ہو گئی۔ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو، کہا خدا کرے 9 مئی کے تمام مقدمات پر فرد جرم لگا دیں، اب ان کو عدالت میں ثبوت دینا پڑیں گے۔ چاہتے ہیں تھانوں میں قید کارکنوں کی گرفتاری ظاہر کی جائے۔ آج ملاقات میں بانی PTI نے کہا ہے، آخری کارڈ ظاہر کرنے والا ہوں۔ ہم نے کہا تھوڑا انتظار کر لیں۔ اب ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ دھوکہ ہوا، تو یہ بھی تاریخ کا حصہ ضرور ہے، اور جواب تو بہتر صدر صاحب خود دے سکتے ہیں کہ وہ ایٹ ہز اون دستخط نہیں کر رہے، کسی کے کہنے پہ دستخط نہیں کر رہے۔ JUI اور حکومت کے درمیان دینی مدارس رجسٹریشن بل پر ڈائیلاگ۔ صدر نے اعتراض لگا کر بل واپس بھیج دیا۔ حکومت کا آئندہ ہفتے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلانے پر غور۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچے۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں وزیر اعظم کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ JUI سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا تھا، بلاول نے مدارس رجسٹریشن بل کا معاملہ حل کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ معلوم نہیں صدر خود دستخط نہیں کر رہے یا کوئی منع کر رہا ہے۔ لگتا ہے 26ویں آئینی ترمیم پر ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا۔ مستقبل میں حکومت سے کوئی تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زرداری ہاؤس آمد۔ چیئرمین PP بلاول بھٹو سے ملاقات۔ معاملات کے حل کے لیے PP اور حکومتی کمیٹیوں کی ملاقاتوں پر اتفاق کیا گیا۔ میں یہاں کسی مفاد کی طرح نہیں آیا ہوں، نہ کوئی مطلب سے آیا ہوں، کیونکہ یہ ایک سیاسی قلعہ ہے جس کو ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے۔ تو میں ان کا سیاسی فین بھی ہوں۔ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری 2 حصوں میں بات ہوئی ہے۔ مذاکرات سے آگے چیزیں بڑھتی ہیں، بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ختم ہوتی ہیں، اور مذاکرات ہی جمہوریت کا حسن ہے۔
سینیٹر فیصل وادہ سیاسی میدان میں سرگرم، اہم ملاقاتیں۔ فیصل وادہ کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، مولانا فضل الرحمان کا سیاسی فین ہوں، مولانا سے 26ویں ترمیم پر بات ہوئی، نفرتوں کی آگ بجھانے کے لیے ہر سٹیک ہولڈر کے پاس جاؤں گا۔ بولے، میں اب بھی بانی کو سیاسی مصیبتوں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، بیرون ملک جا کر بھی لوگوں کو حقیقت بتاؤں گا کہ بانی کی جان کو خطرہ کس سے ہے۔ اس سے پہلے فیصل وادہ نے چیئرمین پی پی بلاول بھٹو سے بھی ملاقات کی تھی۔ سینیٹر فیصل وادہ کا ہمار اظہر کے ٹویٹ پر جواب، لکھا، میں آپ اور آپ کی پارٹی کی طرح بزدل نہیں ہوں، آپ نے بانی پی ٹی آئی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، آپ بزدل اور بھگوڑے ہو، چھپنے کے بجائے باہر آؤ، آپ کے خلاف ایسے شواہد ہیں کہ منہ بھی نہ دکھا سکو۔ چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھ دیا۔ 6 دسمبر کو شیڈیول جوڈیشل کمیشن اجلاس ملتوی کرنے کی استدعا کر دی۔ لکھا، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کا فیصلہ ہونے تک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا جائے۔ آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں منظور بھی ہو سکتی ہیں اور مسترد بھی۔ درخواست منظور ہوتی ہیں تو جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کی وقت ختم ہو جائے گی۔ ایسی صورتحال ادارے اور ممبران کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی۔ جسٹس منصور علی شاہ کا جوڈیشل کمیشن کو بھی خط، لکھا، ہائی کورٹس کے اضافی ججز کی نامزدگیوں سے پہلے جوڈیشل کمیشن کے قواعد ترتیب دیں۔ نامزدگیوں سے پہلے امیدواروں کی اہلیت، تجربہ، پیشہ ورانہ خصوصیات دیکھنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر جوڈیشل کمیشن کے رکن بن گئے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری، بیرسٹر علی ظفر کو بھی شبلی فراز کی جگہ کمیشن کا رکن بنایا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے 8 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروگا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 2 خارج ہلاک، 2 گرفتار کر لیے گئے۔ سرغنہ محمد عرف پورے ٹارگٹ کلنگ سمیت متعدد کارروائیوں میں مطلوب تھا۔ سر کی قیمت 10 لاکھ مقرر تھی۔ لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 6 خارجی مارے گئے۔ سی ایم صاحب اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کسی فلم کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ بدماشی اور غنڈہ گری تو ان کو زیادہ آتی ہے، لیکن ہم سیاست بھی تھوڑا تھوڑا ان کو سکھائیں گے۔ ہماری ایک سیاسی کمیٹی ہوگی جس کو ہم سیاسی جرگہ کہیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے کسی فلم کی ریکارڈنگ ہو رہی ہو۔ انہیں بدماشی اور غنڈہ گردی آتی ہے، انہیں سیاست بھی سکھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ یہاں نہیں آئے لیکن کانفرنس تو ہو گئی، -1 پر اعلامیہ بھی آ گیا۔ آل پارٹیز کانفرنس کے بعد گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس، کہا، کیا صوبائی حکومت کو چھوڑ دیں تاکہ عسکریت پسند صوبے کو برباد کر دیں؟ اگر کوئی خود کو صوبے کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے تو وہ غلط ہے۔ صوبے کے لیے وزیر اعظم سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کے پاس جائیں گے۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ پی حکومت کے وسائل احتجاج اور دھرنوں پر خرچ ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ دھرنوں اور احتجاج کی سیاست کر رہے ہیں۔ اے پی سی کے نام پر ایک سیاسی ڈھونگ اور ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ گورنر کے پاس اے پی سی بلانے کا کوئی قانونی اختیار ہی نہیں ہے۔ وفاق اور صوبے میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی بجائے وہ سیاسی بیانات دیتا ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت کے خلاف کیمپینز کا حصہ ہوتا ہے۔ اے پی سی بلانا گورنر کا نہیں، منتخب حکومت کا مینڈیٹ ہے۔ گورنر کے پاس ایک اینٹ بھی دوسری جگہ منتقل کرنے کا اختیار نہیں۔ ایسے گورنر کی اے پی سی میں جانا وقت کا ضیاع ہے۔ یہ سب سیاست کر رہے ہیں۔ ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف کا رد عمل۔ شوکت یوسف سے کہتے ہیں فیصل کریم کنڈی اے پی سی بلا کر کرم میں صوبائی حکومت کی کوششوں کو سبوتاش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایسی جماعتوں کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں جنہوں نے پی ٹی آئی پر پابندی کی قرارداد منظور کرائی؟ زمبابوے نے پاکستان کو تیسرا T20 ہرا دیا۔ سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2 وکٹوں سے کامیاب۔
پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 133 رنز کا ہدف دیا. سلمان علی آغا 32، عرفات منہاس 22 رنز بنا کر نمایاں رہے. جواب میں زمبابوے نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا، میچ کو آخری اوور تک لے گئے. پاکستان نے 3 میچز کی سیریز 2-1 سے اپنے نام کی. 9 وکٹیں حاصل کرنے والے سفیان مقیم سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. Suicide, 2.2 billion rupees of loss every single day. 6 trillion rupees of losses over the last 10 years. We could have managed by ensuring that the SOEs کا جو کام ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جائے. حکومتی ادارے یومیہ 2 ارب 20 کروڑ روپے کا نقصان کر رہے ہیں. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں گزشتہ 10 سال میں حکومتی اداروں نے 6 ٹریلین روپے کا نقصان کیا. چاہتے ہیں ان اداروں کو پرائیویٹ سیکٹر چلائیں. پرائیویٹ سیکٹر کو ہی اس ملک کو چلانا ہے. ہمارا کام پالیسی فریم ورک بنانا اور تسلسل فراہم کرنا ہے.